السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نماز سیکھنے اور نماز کے مسائل جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو آئیے گا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم ہر مسلمان تک جو ہے نماز کو درست کرنے کا طریقہ پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، تو اس میں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اپنے دوست و احباب، اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقارب تک ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ دوستو آئیے، اگر نماز کے مسائل، نماز کے شرائط ہی معلوم نہیں، نماز کے فرائض ہی معلوم نہیں، تو ہم نماز کس طریقے سے ادا کریں گے؟ کون سی چیز رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ اگر اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو ہم نماز کیسے صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے ادا کر پائیں گے؟ تو اگر مکمل نماز سیکھنی ہے، مکمل آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں کوئی کمی نہ ہو، آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہ ہو، آپ کی نماز میں کوئی جو ہے ثواب کم نہ رہ جائے، یا کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جس سے نماز ہوگی نہیں، اور آپ جو ہے نماز پڑھتے رہے اور ان فرائض کے بارے میں، ان شرائط کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں، جن کی بنیاد چھوٹ جانے کی بنیاد پر جو ہے نماز ہی نہیں ہوتی اور آپ انجانے میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز مکمل ہو، اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو نہ کرنے کی بنیاد پر نماز سرے سے ہی نہیں ہوتی ہے، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ دیکھیے گا، نماز کے جو شرائط ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلا شرط ہے طہارت، دوسرا ہے ستر عورت، تیسرا ہے وقت کا صحیح ہونا، چوتھا ہے قبلہ رو کھڑا ہونا، پانچواں ہے نیت کرنا، اور چھٹا ہے تکبیر تحریمہ کرنا۔ دیکھیے، طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کا مطلب پاکی، صفائی۔ اب آپ صفائی کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کہ آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس لباس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس آپ کا جسم جو ہو وہ بھی بالکل صحیح طریقے سے پاک ہونا چاہیے، اور جسم آپ کا اسی وقت پاک ہوگا جب تک آپ کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو۔ اگر غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو یوٹیوب پہ جائیے، جو غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے، نجاست سے پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اسے سیکھ لیجئے، کیونکہ اگر نجس ہی بدن رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلی شرط ہے طہارت، یعنی جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ اور دوسری چیز ہے ستر عورت۔ مرد کا ستر عورت کیا ہے؟ ناف کے پاس سے لے کر کے گھٹنوں تک، یہ مرد کا ستر عورت۔ اگر اس جگہ میں کوئی بھی چیز ذرا سا بھی کھلا رہ گیا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اتنا جسم کو چھپانا یہ شرط ہے نماز میں، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک مرد کے لیے اتنے حصے کو چھپانا یہ شرط ہے۔ باقی پورے بدن پہ لباس رکھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، ادب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ وقت کا ہونا۔ دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے پہلے وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے قبلہ کی طرف ہونا، اپنا رخ یعنی ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا، یہ بھی شرط ہے۔ اگر آپ قبلہ کی طرف سے ذرا سا بھی اپنے چہرے کو موڑ لیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جس نئی جگہ پر بھی آپ نماز پڑھیں تو پہلے قبلہ کی طرف سے پر یقین ہو جائے، اسی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نیت۔ نیت پہ ہی سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں، خیال ہی نہیں، ذہن آپ کا دکان پہ ہے، ذہن آپ کا کاروبار میں ہے، ذہن آپ کا گھر میں ہے، الجھا ہوا ہے، اور آپ آ کر کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ خیال ہی نہیں کیا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو کیسے ہوگی؟ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ یہ ضرور خیال کریں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نیت کا ہونا بھی شرط ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ شرط ہے۔ بنا اللہ اکبر کہے یا صرف ہاتھ ایسے اٹھا کر کے ایسے کھڑے ہو گئے تو نہیں ہوگا، یہ شرط آپ کی چھوٹ جائے گی۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا بھی شرط ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں۔ نماز میں 7 فرض ہیں، جو رہ جائے وہ بھی اگر کوئی ایک چیز رہ جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگا۔ تو نماز میں 7 جو فرائض ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام کرنا، تیسرا فرض ہے قرات کرنا، چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا، چھٹا فرض ہے قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا، ساتواں فرض ہے خروج بسنوعہ۔ یہ 7 فرض ہے۔ اب آپ ان 7 فرضوں کی مختصر تفصیل جان لیجیے، آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ جو پہلی شرط ہے، آپ کو بتا دیا کہ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں کو شروع کرنا، یہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے۔ یہ شرط میں بھی ہے اور فرض میں بھی ہے۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ قیام کرنا، یعنی بالکل سیدھے کھڑا ہونا، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ سیدھے کھڑے نہیں ہیں تو آپ کی نماز کے فرض ادا نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے قرات کرنا، یہ قرات کرنا ضروری ہے، یعنی الحمدللہ کے بعد جو ہے کم سے کم 2 چھوٹی آیت یا 1 بڑی آیت کا پڑھنا، یہ بھی فرض ہے۔ اور چوتھا جو ہے رکوع کرنا، یعنی رکوع میں اس انداز میں جھک جانا کہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، اتنی ہو جائے کہ آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، اس طریقے سے رکوع کرنا ضروری ہے۔ اور پانچواں جو فرض ہے وہ سجدہ کرنا۔ سجدے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پہ بچھا دینا، یہ ناک کی ہڈی کا اور پیشانی کا زمین پہ لگنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری پیر کی انگلی ہے اس کا زمین پہ لگنا، اس کے پیٹ کا زمین پہ لگنا بھی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے پیر کی انگلیوں کو اٹھا لیتے ہیں یا پھر اس کا سرا ہی لگاتے ہیں، نہیں، کم سے کم 1 انگلی کا پیٹ بھی زمین میں لگانا ضروری ہے اگر کوئی دقت ہے تو، ورنہ آپ کو 4-5 انگلی کا پیٹ زمین میں لگانا ضروری ہے۔ اس طریقے سے بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نہیں کر رہے ہیں، سستی کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور چھٹا جو فرض ہے وہ ہے قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا، یعنی التحیات میں بیٹھنا، اتنی دیر بیٹھنا کہ التحیات وغیرہ پڑھ لیا جائے، بالکل جس طریقے سے قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے اتنی دیر بیٹھنا کہ جو ہے التحیات وغیرہ پڑھ لیا جائے، تو یہ بھی فرض ہے۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنوعہ، اس کا مطلب ہے کہ سلام پھیر کر کے نماز سے باہر نکلنا، یعنی نماز سے باہر نکلنا اسے خروج بسنوعہ کہتے ہیں۔ اور نماز سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ دونوں طرف سلام پھیریے، دونوں طرف سلام پھیر کر کے باہر نکلنے کا نام خروج بسنوعہ ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے 6 شرط اور 7 فرض بتا دیے ہیں، آپ اسے یاد کیجئے۔ ان میں سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، تو اس کا جاننا ہمارے لیے، یاد کر لیجئے، اسے یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ابھی ویڈیو دیکھیں گے بعد میں بھول جائیں گے، نہیں، اس کا یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔